تو اس کی خوراک کو کیوں انجوائے کر رہا ہے؟ تو اس کی صحت کو کیوں انجوائے کر رہا ہے؟ تو اس کی بیوی عزت کو کیوں انجوائے کر رہا ہے؟ کیوں انجوائے کر رہا ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ کنٹینیو برکات کا سلسلہ ہے۔ پھر آپ کو تعریف کرنے والا پتہ کیا لگے گا؟ اس سے پہلے کہ ہم خداوند کی آواز کو سنیں، اور دہرائی چاہیے، وہ والی ہزار والی بھی دنائی چاہیے، سمجھ گئے نا؟ ہزار بیوی ہے دنائی نہیں چاہیے، اور اتنا عقل مند ہو گیا ہزار بیوی کرنی، وہ پھر ہمیں اور بناتا ہے، اور عقل مند بناتا ہے، اور ہمیں چھانٹتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں، ہم اس کی حمد پر اگر کوئی اسی بات پر، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کوئی اچھا بندہ ہو نا تو وہ اپنی تعریف پر بڑا خوش ہوتا ہے، تو نہ کرو تو ناراض بھی ہو جاتا ہے، یہ نہیں کرتا تو میری اپریشیشن کوئی نہیں، تمغہ کو نہیں، مگر اس کے باوجود آپ کیا کیا کریں جی؟ اچھے کام تواتر سے اچھے کام کرتے رہا کریں، بیج بوتے رہا کریں، ٹھیک ہے؟ خدا ان کو پتا ہے کہ وہ آپ کو انٹرنلی کیا کیا دے رہا ہے، ایسی حکمت دیتا ہے، ایسی دنائی دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا بنا دیتا ہے کہ آپ عملی طور پر، عقلی طور پر بہت ساری دنائیاں ہیں جو خداوند آپ میں بڑھاتا چلا جاتا ہے، کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کے سافٹ ویئر سلو ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ آپ کے بڑھتے جاتے ہیں، تو اس لیے بہت ساری چیزیں جو خدا آپ کے اندر ایکسٹرا بھرتا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ کس لیے ہے جی؟ کہ ہم خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ ایسے چھوٹی چھوٹی مونگ پھلیاں دے خوش نہ آیا کرو، ہے نا؟ میں کئی بار کہتا ہوں چھوٹی سی خوشی مل جائے نا، چھوٹی سی نوکری مل جائے، میں اکثر لوگوں کو کہہ چکا ہوں یہ چھوٹی سی نوکری مل جائے، میں کہا وہ اس کو سب کچھ سمجھ کے نہ بیٹھ جانا، دس از جسٹ مونگ پھلی کا دانا، کھانا اور کھلانا، اس سے آگے بہت کچھ آپ کے لیے کیا رکھا ہے؟ آپ کے لیے بہت کچھ، اس سے بڑھ کر بہت کچھ آپ کے لیے رکھا ہے، اسی پر آپ کنایت کر کے بیٹھ نہ جائیں۔ ارے نہیں بھائی، خدا آپ کو اس سے اور آگے لے کر جانا چاہتا ہے۔ آپ نے بریک کے اوپر پاؤں رکھ لیا ہوا ہے، بریک پر سے پاؤں ہٹائیں، گاڑی آگے اور جانا چاہتی ہے، آپ سمجھ رہے شاید گاڑی اس سے آگے جانا چاہتی ہے، اس لیے برائے مہربانی خدا کی شکر گزاری کیا کریں، اس کی عبادت کیا کریں، پرستش کیا کریں۔ مجھے اور آپ کو پرستش کا اور فن دے گا خدا، کس طرح سے پرستش کرنی ہے، روح دے گا، پرستش کا روح دے گا مجھے اور آپ کو۔ ایسے کرتے رہتے ہیں نا ساری زندگی پرستش، روح دے گا پرستش کا، سمجھ آ رہی ہے؟ پھر جب روح سے پرستش کریں گے تو پتا چلے گا ہوئے اے جڑی کیتی سی نا فرق سی، تو بعد جڑی کرنی ہے نا، اے جڑی کرن لیا نا تو بعد جڑی کرنی ہے۔ اس لیے برائے مہربانی خداوند کی پرستش، عبادت روح سچائی سے کیا کریں، یہ قربانی ادا کیا کریں، پرستش کی قربانی گزرانا کریں۔ جو نہیں گزران گا سمجھ لیں وہ آگے نہیں بڑھنا چاہتا، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، سمجھ آ رہی ہے جی؟ جو نہیں کرتا وہ آگے کیوں نہیں بڑھ سکتا؟ آیت کون سی یاد آئی آپ کو؟ جو جی زور سے، جو تھوڑے دن میں جانبدار زیادہ کیسے دے دو؟ پر ہم تو اسی بات پر خوش ہیں کہ سارے خوش ہیں میرے تو، ہاں ہم تو اسی بات پر خوش ہیں، میرا شوہر بھی خوش ہے، میرے بچے بھی، میرے رشتے دار سارے میرے تو بڑا خوش ہیں، ہاں میں بہت اچھی ہوں، میں بہت اچھا ہوں، اور اسی میں ہم بڑے چاواں سے بیٹھے ہیں، اور بھائی وہ آگے بھی دینا چاہتا ہے، وہ اس سے آگے اتنا کچھ لے کر بیٹھا ہوا ہے، تو تھوڑے میں دیانتدار رہ تو وہ تجھے اور بھی دینا چاہتا ہے، اتنا کچھ اور دینا چاہتا ہے، اتنا کچھ رکھا ہوا، وہ انلمیٹڈ خدا ہے، انلمیٹڈ خدا ہے۔ میں اتنے میں بڑا 30 مار خان بیٹھا ہوں تو میں ایسے بڑا، میرے تو بڑے خوش نے سارے۔ اور یہ تو جب تو نے یہ خدا نے تجھے اتنا کچھ دیا، جب خدا نے تجھے اتنی عقل دی کہ تو نے اچھی طرح سے یہ سارے کر لیے کام، تو اس کی ایک تو پراپر شکر گزاری نہیں ہوئی جی، دھیان سے سنیے جی، پراپر شکر گزاری ہاں نہیں۔ حوالے یاد آیا نا فلپیوں کے خط میں بھی، اور پھر رومیوں میں بھی، خدا کے کاموں کے مطابق اس کی شکر گزاری، پہلا باب ہے نا، نکالے نا ذرا۔ آج میں واپس یوحنا کے خط میں جانا چاہ رہا تھا، مگر میں اس بات پر برابر کرانا چاہتا ہوں، کلیسیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی زیادہ سے زیادہ اس کی شکر گزاری کرو۔ رومیوں پہلا باب ہے، اور اس کی 21ویں آیت ذرا دیکھیے، پڑھیے ذرا 21ویں آیت کو۔ سب نے نکال لیا جی؟ ایک منٹ بہن رکیے گا، آپ ہی پڑھیے گا مگر سب نکال لیں، جلدی سے نکال لیں۔ رومیوں پرانے عہد نامہ میں
नहीं। इसलिए अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की। रुकिएगा जी, अब बात सुनिएगा। ये जो लिखा है ना कि अगरचे उन्होंने खुदा को, ये जो जान लेना है ना, कुछ लोग तो खुदा को जानते ही नहीं है। कुछ लोग क्या है जी, खुदा को जानते हैं पर जानने के साथ साथ ये जो जानना है ना खुदा को, ये आम बात नहीं है, ये भी एक अच्छी बात है, खूबी है। आम आदमी खुदा को नहीं जानता, या बहुत दूर जो है ना वो खुदा को नहीं जानता। और जानने के अंदर सिर्फ ये नहीं कि खुदा खालिक और मालिक है और ये और उसने सारी दुनिया को पैदा किया है। जानने से मुराद सिर्फ ये नहीं है, सुनिएगा ध्यान से, जानने से मुराद ये है कि तजर्बे के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, कि खुदा ने हमारी जिंदगियों में अच्छे बड़े खूबसूरत काम किए हैं विद एक्सपीरियंस। तजर्बा से मालूम करो, ठीक है। जानने से मुराद है कि हमने कुछ खुदा के काम देखे हैं। जानने से मुराद हमने कुछ खुदा की खूबियां देखी हैं, इसलिए जान लिया। पर उसकी खुदाई के लायक क्या लिखा है जी? हाँ, यही तो इतने दिनों से रोना रोया जा रहा है, यही तो कहा जा रहा है कि जिस तरह उसकी तमजीद करनी है नहीं की जा रही, जिस तरह उसकी तमजीद की जा रही है उस तरह घर की जिम्मेदारियों में से कोई जिम्मेदारी छोड़ दी आपने, जो 6 दिन आप और मैं करते हैं। कोई बहन ऐसी हो जो खाना बनाती थी, खाना बनाने में से जो है ना वो रोटी पकाने की जिम्मेदारी, रोटी भी बना रही है और सालन भी बना रही है, चाय भी बना रही है, घर के काम भी कर रही है। कोई ऐसी जिम्मेदारी जो उसने छोड़, भाई जो अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों में से कोई नौकरी करते हैं या घर पर राशन ला के देते हैं, या जो भी उनकी जिम्मेदारी आज तक, उनमें से कुछ छोड़ी हो? नहीं ना, क्यों नहीं? तो यहां जब कोई चीज को नहीं की तो जानने में क्यों कमी, जानकर कमी क्यों है? उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी वो चाह रहा है, करो तमजीद करो, मेरी प्रस्तीश करो, मेरी हम्द करो। हाँ, मैंने तुम्हें फजूल खर्च नहीं बनाया, वरना कई भाई ऐसे भी होते हैं जो फजूल खर्च होते हैं, और कई भाई ऐसे होते हैं जो सब कुछ समेट के रखते हैं, फजूल खर्च। तो ये भी दनाई, इसकी भी कभी तमजीद नहीं की, इसकी भी कभी शुक्रगुजारी नहीं की, है ना। तो खुदा तेरा शुक्र है, तू मनो जोड़ा नाला बनाया तो दाई अखी नाला नहीं बनाया। हाँ, जोड़ा नाला बनाया, मैं जोड़ी जावा दाई यकी ना दवा, सब कुछ इन्ना जहीन बनाया खुदा ने उन्होंने, है इन्ना अकलमंद बनाया, दाई यकी भी नहीं देता। कैसी अकलमंदी है? तो भाई बोलो, ओ यार छड़ बड़ा केड़ा कर, ठीक है जी। तो कितनी बड़ी अकल है? ये कम अकल है? कम अकल नहीं, वो वाला कम अकल नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये कम बनाई है? ये छोटी बनाई है कि हम वफादारी से खुदा को, तो इतनी एक तो अकल है ना, ये सुप्रीम अकल है, प्लेटिनम है। ये गोल्ड के बाद क्या आता है? प्लेटिनम आता है। तो ये प्लेटिनम है कि हसीद है, ये क्यों नहीं देगी? तो इसकी भी शुक्रगुजारी करे। खुदा तेरा शुक्र है कि तुमने इतना जहीन बनाया कि मैं दह यकीन नहीं देता। हालेलुया, बंदा हालेलुया। सो सुनिए ध्यान से, बाइबल एक एक पन्ना, एक एक हवाला, पूरी बाइबल शुरू से लेके आखिर चिल्ला रही है, कह रही है कि क्या कर, उसकी तमजीद कर, उसकी शुक्रगुजारी कर कि उसे तूने उससे बरकत पाई है, उससे अकल पाई है, दनाई पाई है। चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, बाइबल बोल रही है कि उसकी तमजीद ऐसी कर जैसा वो है, खुदा के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातल क्या होता है? बतालत, गलत, फ्रेब, बातल है। ऐसी चीजों में पड़ गए हैं
کہ آج انسان پتہ کیا کہتا ہے کہ بائبل جو اسی سوچ رہے ہیں وہی بولنا چاہیے ہے نا, باقی حوالے بچوں نہ سنائے جان, پادری صاحب وہ حوالے نہ سنان. اور ایک وقت تھا جب ایسا ہی کیا جاتا تھا, جب روم امپاورڈ تھا, رومی کیسر شہنشاہ بادشاہ اور اسرائیلی ہوں, جب ایک ٹائم ہوتا تھا کہ اس طرح کے حوالہ جات کو سننا پسند نہیں کرتے. خادم جب کلام سناتا تھا تو اب یوحنا نے کیا کہا تھا, ہیرودیس کو, اول کے عظیم کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, وہ ان کا باپ تھا, اس کے 3 بیٹے تھے جن میں سلطنت تقسیم ہو گئی, ٹھیک ہے. اس نے بیچارے نے یہی تو کہا تھا نا کہ تجھے اپنے باپ کی تو اپنے بھائی کی بیوی رکھنا, کیا کیا, اس کا سر قتل کروا دیا. تو آج بھی انسان صرف وہ سننا پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ بائبل بھی نہ وہی ہو جائے جو میرے دل کے خیال ہیں, جیسا میں سوچ رہا ہوں بائبل بھی ویسی ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. بائبل نہ بدلیں, بائبل ہمیں بدلے, ٹھیک ہے. سو برائے مہربانی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, جاننے کی ضرورت ہے. مجھے اور آپ کو اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کو عبادت پسند ہے, حمد کی قربانی اسے چاہیے, ثنا پرستش اسے چاہیے. اور کئی بار یہ بات بتائی جا چکی ہے, کئی بار یہ بات کہی جا چکی ہے کہ خدا چونکہ وہ قربانیاں موقوف ہو گئی ہیں, پر موقوف سے مراد یہ نہیں نہ سمجھا کرے, کیونکہ ساری قربانیاں مسیح پر کے وسیلہ سے مسیح پر لاد دی گئی, ٹھیک ہے. سوختنی نظر کی سلامتی کے ذبیحے, ٹھیک ہے, خطا جرم, اور پھر اس کے ساتھ اس پر لادتے ہوئے وہ ہم تک پہنچی ہیں. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا بس ہم چلتے پھرتے عبادت کر لیں. یہ جو سبت کا کانسیپٹ ہے نا, پہلی بات ہے سبت کے کانسیپٹ کو سمجھے. سبت کیوں دے دیا خدا نے, سبت کیوں دے دیا خدا نے, کیوں کہا ایک دن آرام کرنا انسان کے لیے اچھا ہے, اور آرام بھی نہیں دیا, وہ والا آرام نہیں دیا. کاموں سے آرام کرو اور میری عبادت کرو, کام سے آرام کرو. یہاں تک کہہ دیا تھا کہ شام تک جڑا بال لیا نا, جمعے تک کوئی بھی باہر جا کر من ڈھونڈنے بٹورنے نہ جائے, نہیں ملے گا. اور کہیں ایڈے شہر عقل مند سن, وہ لینے گئے ڈھونڈنے گئے نہیں ملا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے خدا کو ایسا آزمانا کہ اس نے کہا بھائی جمع کر لو نا, سارا جمع کر لو, شام کو پکا لو, ہفتے والے دن کوئی کام نہ کرنا, سبت والے دن. مگر اس میں بھی مسیح یسو نے اس کو ریفارم کیا ہے. سنیے گا دھیان سے جی, ریفارم کیا ہے, ری ارینج کیا ہے, ٹھیک ہے. بہت سی جو اس میں کمزوریاں تھیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کمزور تھی, بہت ساری چیزیں اس طرح سے حکم کے طور پر کمزور کہہ رہا ہوں, کیونکہ اس میں ظاہر مسیح یسوع کا جو کریکٹر ہے بدن کو سزا دینے اور سکھانے والا, تو وہ ایک ایکٹیویٹی شامل نہیں تھی. تو مگر ری ارینج کیا, ریفارم کیا, ہر چیز ریفارم ہو. آرگنائزیشنز ریفارم ہوتی رہتی ہیں, چرچز ہیں, اور ہمارے آج تک ہمارے جو پارلیمانی سسٹم ہے, نظام ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, آئے دن ری ارینج ہوتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. کوئی ایک آتا ہے وزیر تو وہ چینج کر دیتا ہے, دوسرا پرائم منسٹر آتا ہے تو وہ چینج کر دیتا ہے. تو شریعت سے جب ہم مسیح تک آئے ہیں تو مسیح نے اسے ایسا والا نہیں کر دیا کہ اب تم کسی چیز کو, میں نے آپ کو بتایا تھا سبت والے دن اگر کوئی کسی کو زخم لگ جاتا تھا تو اسے ڈاکٹر کے پاس مرہم پٹی کے لیے بھی لے کے جایا. کسی پر اگر دیوار گر جاتی تھی تو کیا ہوتا تھا, نکالا. مر گیا ہے تو نہیں نکالنا, اگر کوئی سانس وانس اس کی چل رہی ہے تو نکال لو, اس کی مرمت سے بھی نہیں کرنی, کوئی جراشرا کے پاس بھی پٹی کے لیے نہیں جانا, بس چھوڑ دو اس کو, صاف صوف کر کے اس کے سائڈ پہ کر دو اس کو. تو کتنا ظلم ہے. مگر کیوں کیا خدا نے,
خدا اس لیے چاہتا تھا, اس لیے کرتا تھا کہ اس کی عبادت اور اس کی پرستش میں کوئی چیز حائل, سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جب ہم پڑھتے ہیں اس کی سپورٹنگ بکس پڑھتے ہیں, یا ہم جب تالمود پڑھتے ہیں یا اور ہسٹری کی کتابیں پڑھتے ہیں, تو ہمیں تو یہوہ خدا تو بڑے ہی, پر یاد رکھیے کہ آج ہمیں کیا ایسی ہی باتیں کرنی چاہیے, آج ہمیں اس طرح کی پرستش کرنی چاہیے, ایسے عابد ہونا چاہیے, ایسے نہیں. شریعت تو اور طرف ہی ہمیں لے جاتی ہے, مگر جب یسوع نے ہمیں اس میں آسانی بخشی ہے, یسوع نے اس میں ہمیں سارے دن سبت بنا دیا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن تو کوئی تو کسی دن کو مبارک کہتا ہے, اور کوئی کسی دن کو دوسرے سے افضل جانتا ہے, ٹھیک ہے. تو سارے ہی دن, اب کوئی ایسا دن نہیں ہے جس کو اب ہم نے خدا کے حضور گزارنا نہیں ہے, کوئی ایسا دن نہیں ہے. ہم نے ورشپ کرنی ہے اس کی, ہم نے سارے کاموں کی اس کے حضور ورشپ کرنی ہے. یہ جو دکھوں کی, جیسے لینڈ سیزن آتے ہیں, یا اس طرح سے ہم کسی دکھ کے, یا ہمیں کوئی خدا نخواستہ ہماری فیملی میں اس طرح, تو جب ہم اس میں بھی شکر گزاری کرتے ہیں, یا دکھ کی, یہ بھی ایک شکر گزاری ہے. جو دکھ کی ورشپ ہے یہ بھی ایک شکر گزاری ہے, یاد رکھیے گا. ہر ورشپ شکر گزاری ہے, سمجھ آئی ہے؟ تو یہ چاہیے خدا کو. بارہا میں کہہ رہا ہوں, یہ جس نے نہیں گزرانی, شکر گزاری نہ کی, باطل خیال میں پڑے رہے کہ نہیں اس کی کوئی ضرورت ہے, پادری پاسٹر سیمسن نہیں, بس ہے, یہ خدا کو ایسے کوئی ضرورت ہے نا. فرشتے ہیں نا, کر دے پے نے, سانو کا بھی ضرورت ہے. ہاں, لاکھوں فرشتے, میں نے کئی ایسے بیوقوفوں کے منہ سے سنا, اور ان میں فرشتے کریں گے نا, ایک مہینہ کریں گے تو کی ہو جائے گا. تو پھر بھائی تو زندہ کیوں ہے؟ تو اس کی مہربانیوں کے مزے کیوں لے رہا ہے؟ تو اس کی دھوپ کو کیوں انجوائے کر رہا ہے؟ تو اس کی چھاؤں کو کیوں انجوائے کر رہا ہے؟ تو اس کی خوراک کو کیوں انجوائے کر رہا ہے؟ تو اس کی صحت کو کیوں انجوائے کر رہا ہے؟ تو اس کی دی ہوئی عزت کو کیوں انجوائے کر رہا ہے؟ کیوں انجوائے کر رہا ہے یہ؟ اگر تیری زندگی بے مقصد ہے تو ہاں, ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یہ بہت ہی باطل خیالات ہیں. میں اب یہاں سے نکل رہا تھا, ایک بھائی سامنے بیٹھا ہوا صادق کے دروازے کے آگے, تو گانا سنن ڈیا سی, گانا بھی عجیب جا, ہاں عجیب جا گانا سی. گانا بتا کی سی, گانا سی اسی کلے ہی نہیں خراب, ایتھے سارے نے جناب. ہاں, اسی کلے ہی نہیں خراب, سارے ہی خراب نے. بزرگوں تسی بھی بیٹھے سو نا, تے جدوں ہوے گا صاحب اسی دیکھ لاں گے. میں کہہ رہا خداون سنن والے تے گان والے جو بھی مرضی کر, پر سنن والے نو سمجھا دے کہ اتنے ویکھیا, اتنے دا جلال ویکھیا, کیسی بےہودہ باتیں ہیں, کیسے باطل خیال ہے, جدا خیال ہے. بھئی سارے خراب ہے تو تو بھی خراب ہے, مر جا پھر تو بھی. کیوں انجوائے کر رہا ہے اس کی نعمتیں؟ اس کی آنکھیں کیوں انجوائے کر رہا ہے؟ مجھے آنکھیں دیا نکال کے باہر پھینک دے. کاٹ دے اپنی زبان, اس کی دی ہوئی ہے, ٹانگیں کاٹ اپنی, اور ایسا ہو کے بیٹھ جا تجھے لگ پتا جائے, تجھے سمجھ آ جائے جب تو دوسرے کا محتاج. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہیں سوچتے ہم یہ سوچتے ہم پیدا ہو گئے, بس ساری ماں نے سانو جمیا ہے, ٹھیک ہے, اسی پیدا ہو گئے, پر نہیں جانتے کہ یہ سب کچھ. میں اکثر کہتا ہوں نا, اگر صحت کی سمجھ نہیں آتی تو کہاں جاؤ؟ کہے ہاسپٹل, ہاں کڈنی سینٹر جاؤ. تیرے اور زبردست مزہ لینا ہے نا تو جنا دی ایمرجنسی چلے جاؤ. ایمرجنسی میں تو دور دور تک آوازیں جاری تھے, جی مر گئے. وہ خالصو رائڈر ٹائپ کے ہوں نے, کہ سر پٹیا, کہ لتاں ٹوٹیاں نے, بہت جڑے رائڈر نہیں ہوں بڑم کر کے جو اینڈی گزر جاتے ہیں, یا کوئی ایسے 4 منزل سے گرا ہوا, ادھر سے گرا ہوا, ایسے خطرناک لوگ آتے ہیں. ہاں, تو توبہ کر کے ہم نے کہ جی اپنی نہیں کر کے ہم نے میرے ابے کی توبہ, وہ بھاوے دنیا تو اٹر گیا, میری توبہ میرے ابے کی. اس لیے باطل خیالات جو ہے نا, اس کو چھوڑ کر, جھوٹے خیال, غلط خیال چھوڑ کر, ہم ہر چیز خدا کی انجوائے کر رہے ہیں. ہم ہر چیز خدا کی انجوائے کر رہے ہیں. کوئی کبھی نہ کہا کرے کہ ہمیں کس چیز کی شکر گزاری کروں. ہم ہر ایک چیز خدا کی انجوائے کر رہے ہیں. یا تو کوئی کہے میں خود ہی پیدا ہو گیا ہوں, ہاں بول کر کے میں دنیا سے آ گیا ہوں, تو سٹیا ہم چین نے سٹیا. تو جب خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے, یہ سب کچھ خدا کا ہے. جب خدا کا دیا ہوا ہے تو پھر کیوں نہیں اس کی پرستش ڈھنگ سے ہو رہی, کیوں نہیں اس کی تمجید اور شکر گزاری
اور ملاقی میں اتنا رونا روتا ہے خدا, نکالو ذرا. یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ میری باپ والی عزت کہاں ہے. چھٹا باپ, پہلا باپ چھٹی آیت میں لکھا ہے رب الافواج, ملاکی آخری کتاب نئے عہد نامے کی, اچھا پرانے عہد نامے, پہلا باپ میں نے کہا, چھٹی آیت کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. سو فرمایا جا رہا ہے, رب الافواج فرماتا ہے اس لیے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کاہنوں, اچھا منو کہہ رہے ہیں, تو انو نہیں کہہ رہے, اسی انجوائے کرو. بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر, واہ 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 واہ, نوکر اپنے باپ کی نہیں آقا کی کیا, نوکر اپنے, ہاں 6 دن خوب, 6 دن کیا کرتا ہے اپنے آقا کی, کیا لکھا پڑھے نا, تعظیم کرتا ہے. باپ بیٹے کی کرتا ہے اور نوکر, اچھا یہ تعظیم بڑی اچھی ہوتی ہے. بس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت, اگر آقا ہوں تو میں بھی تو آقا, ہاں میں ہی تو پالتا ہوں, میں ہی تو تیرے باس کو کہتا ہوں چل یار انکریمنٹ لا دے, ہے دھیان سے سنیے, میں ہی ہوں جو تیرے باس کا دل کو نرم کرتا ہوں, کہتا ہوں چل یار انہوں اچھی ذمہ داری دے دے. کئی بار نہیں سناتے آپ کے, میرے ڈیوٹی والوں نے, میری کمپنی والوں نے, میرے آفس والوں نے اور مجھے پروموٹ کر دیا ہے, مجھے یہ عہدہ دے دیا ہے, مجھے پروموٹ کر کے مجھے سپروائزر بنا دیا, انچارج بنا دیا, اس نے مینیجر بنا دیا. خدا ان کا شکر ہو, بس اتوں تک ہی شکر ہو. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد پتہ ہے کیسے انجوائے ہو رہی ہوتی ہے یہ لائف, دھیان سے سنیے گا, گھمنڈ کے ساتھ. میں سپروائزر ہوں, تمیز نہ گل کرنی ہے, ہاں کمپنی چ بھی سپروائزر ہوں, میرا گھر بھی سپروائزر ہوں, سمجھ آئی ہے, بچوں کو سمجھا دو, بیگم بچوں کو سمجھا دے میں سپروائزر ہوں. تو چرچ والے تو دھیان نہ سن لو میں سپروائزر ہوں, کیونکہ نہیں یار تمیز نہ گل کرنی ہے بندہ, بیکاز آیا, ہاں میں جو مینیجر سے میں جہاں وزٹ ہی نہ کرنا چاہتا, میں مینیجر میں کیوں جاؤں, پاسٹر شمن نے بنایا نا پادری, میں نہیں جانا, میں کیا سی مجھے پادری بناؤ, تمہیں ملے گا نہیں تو ہم مینو بنا دیتا ہے, میں نہیں جانا, میں تو 2-3 سال گیا ہی نہیں, خدا نے ٹکا کے ماریا مینو, ادھر ہے تیری میں مینیجر ہی کٹا کرا, سچی بتا رہا ہوں. اس نے بہت مجھے پھر رگڑا, میں کہ اچھا میں جاوا کرا گا, معاف کر دو, میرے پیو کی توبہ, میری بھی توبہ, میں جاوا کرا گا, سچی گل ہے میں جاوا کرا گا. تو یہ ہمارا جو ہے نا, کیونکہ فیل کیا جاتا ہے, یہ فیل ہو جاتا ہے, کوئی نہ کہہ کے فیل نہیں ہوتا. میں آپ کو منٹ کا آپ کا بہیویئر بتا سکتا ہوں, منٹ کا. پہلے کون کیسے کلام سنتا تھا, آپ کون کیسے کلام سنتا ہے, پہلے کون سن کر برکت پاتا تھا, آپ کون جج کرتا ہے. میں یہاں تک بتاتا ہوں, کس کی کیا فیلنگ سے پوچھا کرے مجھ سے, اور میں بتاؤں گا نہیں, ٹھیک ہے. یوحنا کے خط پہ آنا تھا ایک بہت خوبصورت ٹاپک لے کر, مگر میں چاہ رہا ہوں کہ کلیسیا خدا کی صحیح عبادت کرنے والی, اچھی عابد, صحیح شکر گزاری کرنے والی. میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں بہنوں بیٹیوں, آپ اچھی خدمت گزار ہیں نا اپنے گھر میں, تو اس کی شکر گزاری کیا کریں. یہ آپ کو میں ایک بڑی کام کی, اس میں پھولنے کی ضرورت نہیں ہے. چلو میں اپنا ٹاپک بند کرنے لگا ہوں. اس میں پھولنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں بہت سے لوگ آ کر نا ٹریپ ہو جاتے ہیں. بچہ ذہن ہوتا ہے کوئی بات نہیں, مگر خدا کا کلام ہم اسی لیے سنتے ہیں, جان سے جی, خدا کا کلام ہم اس لیے سنتے ہیں کہ ہم اور دانا بنے, اور عقل مند بنے, اور ذہین بنے. اس بات کو, آخری بات کو دھیان سے سنیے گا. اگر ہم بہت اچھے ذمہ دار بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں نا, بیوی ہیں, شوہر ہیں, تو پتہ کیا کیا ہے, لسن کیئرفلی, کیا کرنا ہے, شکر کرنا ہے. کیا کرنا ہے, اس کی تمجید کریں, خدا ہم تیرا شکر ہے, تو نے مجھے اچھا ذمہ دار آدمی بنایا ہے, اچھی ذمہ دار عورت بنایا ہے, شکر کیا کرے. اور پھولنے کی ضرورت, تعریف کی ایکسپیکٹیشن نہ رکھا کرے. یہ بہت بڑا, یہ ایک بہت بڑا سپیڈ بریکر ہے جس پہ ہم رکے نہیں تو ہم گر سکتے ہیں. سنیے گا دھیان سے, سنیے گا, یہ ایک خطرناک جمپ ہے. پاکستان سے تو جمپ ویسے بھی نان ٹیکنیکلی بنے ہوتے ہیں, کوئی انجدہ بنے ہیں تو کوئی انجدہ بنے ہیں, کوئی پتہ نہیں کنجدہ بنے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس پہ سکون سے سلو, جتنا سلو اس سپیڈ بریکر کو آپ پار کر لیں گے, یو ول بی سیف. آپ سیف رہو گے, آپ محفوظ رہو گے. آپ اچھے گھر میں رسپانسبل شخص ہو نا, تو یہ نہ ہو کہ شامی آگے بندہ میرے جی یہ قصیدے پڑھ رہا ہوئے, سمجھ آ رہی ہے,
अच्छी बात है, तारीफ करनी चाहिए, इसका मैं खिलाफ नहीं हूं। क्यों? क्योंकि हर अच्छी खूबी की तारीफ होनी, पर यह नहीं कि उनसे नहीं हुई तो यार खैर है, कोई गल नहीं भाई, नहीं रास्ते है, कोई गड़बड़ है, अगर नहीं हुई करनी चाहिए, ठीक है, मगर अगर नहीं हुई तो क्या हुआ? पर क्या करना चाहिए? करना यह चाहिए कि उस पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, और जब शुक्र करेंगे तो खुदा हमें और ज्यादा अक्लमंद और दाना बनाएगा। फिर और मिल जाए तो फिर और शुक्रगुजार। ऐसा नहीं है, ये याद रखिएगा, ये कंटिन्यू बरकत का सिलसिला है, ये कंटिन्यू तरक्की का सिलसिला है। थोड़े में बयानदार एक स्टेप ऊपर, और बयानदार एक स्टेप ऊपर, और बयानदार स्टेप ऊपर। आप देखिएगा आप कहां पहुंचे होते हैं। समझ आ रही है? फिर आपको तारीफ करने वाला पता क्या लगेगा? नहीं, अरे वो दिल से भी कर रहा हो, चापलूस चले, मतलब दिल से भी कर रहा हो, होता है कुछ लोग दिल से कर रहे होते हैं, आपको बस ठीक है यार, मतलब कोई इतनी है, आप तालियां बजाते हैं तो मैं फिर पनिश के तौर पर आपसे बजवाता हूं, और बजाओ, फिर लग गए रहो, जानते रहो। तो अब कोई तारीफों के पुल भी बांधेगा ना तो मुझे ऐसे ही लगेगा यार क्या, बस ठीक है यार, बस ज्यादा नहीं, छोड़ो, बस मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। और दिस इज ट्रू। अगर सादगी से कोई कहेगा ना मुझे पुल पर जो बुलाया जी भाई सनसन आएंगे और खुदा का कलाम सुनाएंगे, तो मैं खुशी से जाऊं। कितना कराया है कुछ नहीं, खुदा वाला जलाल लेने पता नहीं की साढ़े अंदर फिट हुए ने कैमरे डिवाइसेस लगियां ने हैं, और ना तो सही तरह ट्रीटमेंट ही नहीं की साड़ी, ठीक है। तो जैसे जैसे एक आदमी को पता है भाई मैंने खुदा ने नवाजा होया, सुनिए ध्यान से, एक शख्स को ना अब अथेंटिक हो गया, मोर लग गई है, ही इज रियली वॉइस मैन, शी इज रियली वॉइस वुमन, ये गाना है, दन है, ये गाना है। अब जरूरी नहीं हर शख्स आके उसकी तारीफ करे और वो लुडिया मारता फिरे, उसे पसंद नहीं आएगा। एक वक्त ये आएगा कि आपको वाकई में नहीं पसंद आएगा, तारीफ करें नहीं। मगर मैं आपको जो खास बात बताना चाहता हूं वो ये है कि अच्छा काम कर रहे हैं तो खुदावन का, अच्छा काम कर रहे हैं खुदावन का, बस ये स्टोरी है, और कोई स्टोरी नहीं, और कोई कहानी नहीं है इसमें। फिर दानाई, अकल और खुदावन खोलता है। हम जो छुपा होता है ना, हम समझते हैं बस ये छोटे से 5-7 जिम्मेदारियां हमारी, और कौन सी जिम्मेदारियां। मैं अगर आपसे पूछूं, मैं कहता हूं आप डबल फिगर में नहीं जा सकते जिम्मेदारियों में, कोई भी डबल फिगर तक नहीं जा सकता, मैं भी नहीं जा सकता। डबल फिगर से मुराद है 10 का फिगर। बोले तो 10 जिम्मेदारियां मुझ पर, मुश्किल से 4 से 5, मुश्किल से 4 से 5। सुबह उठना, नाश्ता बनाना है, नाश्ते में सारी खाना भी पकाना ही आता है ना, दोपहर में भी खाना पकाना ही आता है, ठीक है। बर्तन धोने, मावा उनकी कुड़ियों ने ला छड़ दिया ने, वंड का तीनों जिम्मेदारी। तो डबल फिगर की हमारे पास कोई भी जिम्मेदारी, हाँ, कि मुझे ये भी करना है, मुझे फलाना भी करना है, मुझे ये काम भी करना है, मुझे ये काम भी करना है, मुझे चले जाना है, नहीं है, मेरे पास भी नहीं है डबल फिगर की जिम्मेदारी। बहुत ज्यादा 6-7 ही होंगे। तो इसलिए कोई भी इतना बर्डनाइज नहीं है, कोई भी इतना बर्डनाइज नहीं है। मगर जो कुछ भी है हम खुदा का, कोई भी क्वालिटी खुदा, इसके बाद क्वालिटीज मिलती रहती हैं, खूबियां मिलती रहती हैं, इसके बाद और खूबियां मिलती हैं, इसके बाद और बरकतें मिलती हैं, और बरकतें मिलती हैं। मैं कहता हूं वो काम खुदा मुझसे और आपसे करवाएगा जो हमने सोचे भी ये काम मैं कर सकता था। मैं आज भी यकीन करें सोचता हूं, मुझे जब हवाला पढ़ने को दिया जाता था तो मुझसे तो उर्दू रीडिंग नहीं होती थी ढंग से, उर्दू पढ़ लेता था, मुझे बाइबल पढ़नी होती थी, मेरे बैटरी 100% होती थी ना तो रेड पे आ जाती थी। जब बाइबल कलीसिया में पढ़नी होती थी, पादरी का पढ़ा, वो पढ़ा लिखा एजुकेट नहीं पढ़ा जाता था।
तो मैं आज भी हैरान होता हूं, खुदावन मैं दुआ नहीं सा कर सकता, तो ये काम मैं कर रहा हूं, खुदा करवाता है। ठीक है, इसलिए खुदावन की शुक्रगुजारी किया करें, उसकी इबादत किया करें। बहुत सी खूबियां मैंने पिछले संडे एक बात आपको कही थी, अगर किसी को याद हो तो। दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़े हैं हम, याद है क्या कहा था मैंने? दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़े हैं, बिल्कुल सामने। कौन से दरवाजे के? बरकतों के दरवाजे के सामने। आगे खोलते जाएंगे, यकीन कीजिए अलमारी के अंदर 20-20, 30-30 कैबिनेट्स हैं, और उन सब कैबिनेट्स के अंदर बरकतें, नेमतें और खूबसूरत इनामात मेरे और आपके लिए रखे हैं। आमीन। अरे एक छोटी सी गफलत है, बस उससे बाहर आ जाए। एक छोटा सा जोर मारना है, समझ आ रही है? एक छोटा सा जोर मारना है, साबित कदम होकर एक छोटा सा जोर मारना है, और वो जोर मारकर जब हम उस चटनी को खोल लेंगे तो आगे सब कुछ हमारे लिए हालेलुया। बस ये करो, ये करना है, और ये सब पता है हमद करते करते मिल जाना है। हालेलुया। ये हमद करते, अच्छी हमद करते, अच्छी शुक्रगुजारी करते, अच्छी शुक्रगुजारी। फिलिपियों कमाल का खत है, अभी मैं नहीं खोलना चाहता। ठीक है, हर वक्त, हर काम में, हर तरह से क्या करो जी? उसकी शुक्रगुजारी। जो कुछ मांगा है, दुआ में मांगा है, जो कुछ कहा है, नहीं मांगा, सब क्या करो जी? उसकी शुक्रगुजारी। मिल गया है, मिल गया, शुक्रगुजारी करो, उसकी हमद करो, आओ उसके हुजूर बैठो। और फिर कलीदी बात मैं बताना चाहता हूं, 2 बातें आपने याद रखनी। पिछले संडे में सिर्फ और सिर्फ हम दरवाजे के सामने खड़े हैं, उसे खोलने के लिए शुक्रगुजारी करनी है। और हर अच्छी खूबी नजर आ रही हो ना, नजर आती है हमें, अपने अंदर खूबियां नजर आती हैं। खूबियां तो नजर आती है ना, खामियां तो नजर आती है। खामी के है तो पा दी है। पर क्या करना चाहिए? करना यह चाहिए कि उस पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, और जब शुक्र करेंगे तो खुदा हमें और ज्यादा अक्लमंद और दाना बनाएगा।